بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اب اس سورۃ الانبیاء کے شروع میں ہی فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، حساب قریب آ پہنچا ہے۔ تو وہاں تخویفات اور قیامت کی ہولناکیاں، اور یہاں ہے کہ حساب قریب آ چکا ہے۔ یہ ربط نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 یہ کہ سورۃ طٰہٰ میں شفاعت قہری کی نفی کی گئی۔ شفاعت کا مسئلہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا، وہی شفاعت کا مسئلہ اس صورت میں بھی ذکر ہوگا، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کوئی ولد شریک نہیں ہے۔ ایک اور ربط یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں ہے فتربصوا، قل کل متربص فتربصوا، انتظار کرو، اور اس سورت کے شروع میں ہے کہ اقترب للناس حسابہم۔ یہ دونوں مضامین قریب قریب ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں زہد کا مضمون تھا، تزہید فی الدنیا، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، اور اس سورت میں ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ تو وہاں زہد کا عنوان ہے، یہاں ترغیب الی الآخرت کا عنوان ہے۔ بہرحال یہ سورت کا خلاصہ ہے، اور یہ سورت کے 5-6 ربط ہو گئے ما قبل سورۃ طٰہٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا، قریب آ پہنچا لوگوں کے لیے ان کا حساب، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں ہے، اعراض کرنے والے ہیں۔ اقتربت، اس آیت میں کیا ہے؟ تخویف کا انداز ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک ہے قرب اور ایک ہے اقتراب۔ قرب قریب ہونا ہے، اقتراب بہت قریب ہونا ہے۔ اقترب للناس، بہت قریب ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، ان کا حساب یعنی سوال و جواب۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کا حساب حساب یسیر ہوگا اور کسی کا حساب حساب عسیر ہوگا، لیکن حساب قریب آ پہنچا ہے۔ یعنی اسروا کے لیے الذین ظلموا جب فاعل موجود ہے تو اسروا کو جمع نہیں ہونا چاہیے، اسرا واحد ہونا چاہیے، لیکن جواب یہ کہ یہ اسر النجوا جو ہے، اس میں اسروا میں یہ واو فاعل ہے، ضمیر فاعل ہے، اور الذین ظلموا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس ضمیر سے بدل، اور ضمیر سے بدل بن سکتا ہے، اور بعض نے اور دوسرے نحوی جوابات دیے ہیں جو کہ گرامر کا مسئلہ ہے، اور مفسرین نے یہاں پر یہ تفصیل بھی لکھی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ الذین ظلموا کا تعلق وہ اقترب للناس سے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے قریب آ پہنچا ان کا حساب۔ کن لوگوں کے قریب آ پہنچا؟ الذین ظلموا، یہ الذین ظلموا للناس سے بدل ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ الذین ظلموا کا فاعل الگ نکالو، یقول الذین ظلموا یا اعنی الذین ظلموا۔ اور ایک مشہور جواب یہ کہ یہ اسر النجوا میں اسر اصل فاعل ہے، اور یہ واو جو ہے یہ جمعیت کی علامت کہ ایسی علامت ہے، ورنہ اصل میں اس کا فاعل الذین ظلموا۔ بہرحال یہ تو میں نے صرف گرامر کا
علمی نقطہ بیان کیا، جو لوگ سمجھتے ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپکے سے مشورہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح ایک بشر انسان ہے، یہ تمہاری طرح بشر ہے، یعنی تمہاری طرح معمولی عام آدمی ہے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک عام بشر اور عام انسان ہے۔ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو نبوت کہاں سے ملی؟ یہ تمام انسانوں میں افضل ترین بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ افتاتون السحر، کیا آپ حاضر ہوتے ہیں جادو کے پاس؟ کیا آپ قبول کرتے ہیں جادو کو؟ افتاتون کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ جادو کے پاس جاتے ہیں، یعنی جادو کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور جادو کی باتوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارا مشاہدہ ہے کہ اس کلام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کلام نے اپنے اپنوں کو الگ کر دیا۔ جو ایمان لایا وہ ان کا دشمن ہو گیا جو ایمان نہیں لایا۔ تو اس کلام اور اس دین اور اس کے نظریات کو تسلیم کرنے والے لوگوں کے درمیان جدائی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس تفریق کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تاثیر ہے اس کلام کی یہ جادو ہے۔ تو اول اعتراض تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، اور اگر کوئی سوال اٹھائے کہ ان کی کلام میں تو اتنی تاثیر ہے تو جواب دیا کہ یہ جادو ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس کی اتنی تاثیر ہے؟ حالانکہ کلام اللہ میں کوئی شعبہ اور کوئی تلبیس تو ہے نہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، یہ درمیان میں اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ ان کے اعتراضات تو چل رہے ہیں، درمیان میں فرمایا جا رہا ہے قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے اس بات کو فی السماء جو آسمان میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، دور اور قریب کی بات کو میرا رب ایک جیسا جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ یہ جملہ درمیان میں کیوں لائے؟ تم کہتے ہو یہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے جادو کی کون سی بات کی ہے؟ اس رسول نے تو صرف یہی کہا ہے کہ میرا رب عالم ہے، اس میں جادو کی کیا بات؟ قال ربی یعلم، تم کہتے ہو افتاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو؟ تو اس میں جادو کی کیا بات ہے؟ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے۔ یہ رب ہو گیا ایک رب۔ نمبر 2 یہ کہ پہلے ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ چپکے سے مشورے کرتے ہیں ظالم لوگ، اور چپ چپ کر کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح معمولی بشر ہے، اور جادو کو کیوں مانتے ہو؟ تو وہ رسول فرماتا ہے کہ میرا رب تمہاری یہ ساری باتیں اور تمہارے یہ جرگے جانتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، یہ تمہارے جو مشورے ہو رہے ہیں اس کو میرا رب جانتا ہے۔ تو تعلق افتاتون السحر سے بھی ہے اور وَأَسَرُّوا النَّجْوَى سے بھی ہے۔ درمیان میں گویا قرآن نے اپنی دعوت پیش کر دی۔ یہ ایک طرح تخویف اور وعید اور ڈراوا بھی ہے، اور قال کا فاعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اللہ کے علم والی بات اس سورت کی آغاز میں ہے،
تو آگے جا کے اسی صورت کے اختتام میں بھی یہ مضمون ہے، آیت نمبر 110، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، آیت نمبر 110 میں گویا اس صورت میں شرک کی جہاں تردید ہو رہی ہے تو اس میں یہ توحید کا مسئلہ بھی ہے کہ اللہ ہر چیز پر عالم ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے علم میں اور علم والی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ ایک اور بھی چیز جو بہت اچھی انداز میں آ رہی ہے اس لحاظ سے بھی کہ آج ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کو کچھ اور بشر سے کچھ اور بنا دیا، وہ آگے مضمون آ رہا ہے، یہ اس کا جواب آ رہا ہے، اللہ بجرب کا جواب آ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، آیت نمبر 7 میں، بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے یہ 6 فتوے تھے۔ پہلا یہ کہ هل هذا إلا بشر، دوسرا یہ کہ افتأتون السحر، تو یہ مزید فتوے ہیں۔ بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہے، اضغاث مانا پریشان کن، خلط ملط، اور احلام خواب۔ سورہ یوسف آیت نمبر 44 میں یہ الفاظ ہیں، عام طور پر مفسرین وہاں ان الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ جب یہ بات آئی کہ ہماری طرح معمولی بشر ہے تو کہا گیا کہ ان کے کلام میں تو بڑی تاثیر ہے، تو جواب دیا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے۔ تو اعتراض ہوا کہ اس کلام میں تو مختلف قسم کے واقعات ہیں، یہ مختلف قسم کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے لگے یہ تو پریشان خواب ہیں، مختلف قسم کی باتیں خواب کی گویا اس میں آ گئی۔ تو سوال آیا کہ چلو یہ خواب کی بات تو غیر اختیاری ہوتی ہے، مگر یہاں تو اختیار سے باقاعدہ قصد سے بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں بل افطراہ، بلکہ انہوں نے اپنے پاس سے اس کو بنا لیا ہے، جھوٹ باندھا ہے، افترا کیا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا افترا ہے، اس میں تو بڑی باریکی اور لطافت ہے، تو کہتے ہیں بل هو شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ کلام اللہ کی تاثیر کو دیکھ کر کہنے لگے سحر ہے، مختلف واقعات اور مضامین کو دیکھ کر کہنے لگے اضغاث احلام، اور اس کے اختیاری مضامین کو دیکھ کر کہنے لگے افطرا، اور اس کی لطافت و باریکی اور لطف کو دیکھ کر کہنے لگے شاعر۔ یعنی یہ تو ایک انداز ہے، حالانکہ کلام اللہ کی جو تاثیر ہے وہ تو قرآن کا معجزہ ہے، حالانکہ قرآن کے مضامین میں کوئی بے ربطگی نہیں ہے، کوئی بات بھی بے ربط تو نہیں، تو اضغاث احلام کیسے ہوا؟ اپنی طرف سے اگر بنا لیے تو تم بھی بناؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم تو بنا نہیں سکتے ہو، اور یہ شاعر ہے تو تم شاعر کو تو تم جانتے ہو کہ یہ شاعر نہیں ہے، وہ اقرار کرتے تھے۔ یہ سارے الزامات تھے، اور تفسیر زاد المسیر میں ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا قَدْ تَحَيَّرُوا فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ فِيهِ۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حیران تھے، تو ان کے اقوال مختلف تھے، کبھی کہتے سحر ہے، کبھی کہتے خواب ہے، کبھی کہتے اختراع ہے، کبھی کہتے شاعر ہے۔ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا قول، ان کے فتوے غلط ہے، ہر قول دوسرے قول کو رد کر رہا ہے۔ ان کے اقوال کا تضاد اس بات کی دلیل کہ ان کی یہ بات اور یہ الزامات غلط ہے۔ اور یہ مختلف لوگوں کے اعتراضات تھے، کچھ کہتے تھے سحر ہے، کچھ کہتے تھے اضغاث احلام ہے، کچھ نے افتراء کہہ دیا تو کچھ نے شعر کہہ دیا۔
اور جب کوئی بات بھی ان کی بن نہ سکی تو کہنے لگے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دعویٰ ان کا بڑا ہے نبوت کا، تو اگر اتنا بڑا دعویٰ ہے کیا ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس چاہیے کہ وہ لے آئے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے کہ بھیجے گئے پہلے انبیاء، پہلے رسول۔ تفسیر مدارک میں ہے کما اتى الاولون بالآیات، تو یہ تشبیہ صحیح ہے کہ لیا معجزہ جیسے کہ پہلے نبی آیات لے کر آئے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا، جب بھیجا گیا تھا تو آیات لے کر آئے تھے، تو جیسے وہ آیات اور نشانیاں لے کر آئے تھے ایسی ہی نشانیاں یہ لے کر آئے۔ مثلا چٹان سے اونٹنی نکالے صالح علیہ السلام کی طرح، یا لاٹھی سے سانپ بنائے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، ہماری فرمائش کے مطابق معجزات پیش کریں۔ معجزات تو آپ کے بہت سارے تھے اور خود قرآن اللہ کا معجزہ، لیکن ہماری فرمائش کے مطابق اور پچھلے انبیاء کے معجزوں کے مثل معجزہ پیش کریں۔ یہاں فلیاتنا میں یہ فا جزائیہ ہے، مقصد یہ کہ ان کا نسوا دیتا، اگر یہ نبی سچا ہے تو یہ معجزات لے کر آئے۔ تفسیر مدارک ما من قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، یہ جو چھٹا اعتراض تھا یہ اس کا جواب۔ اعتراضات کیا تھے؟ بشر ہے، نمبر 2 سحر ہے، نمبر 3 ازغاث و احلام، نمبر افتراء ہے، نمبر 5 شاعر ہے، نمبر 6 کوئی معجزہ پیش کر کے لیا۔ تو چھٹی بات بالکل آخری تھی، تو اس کا جواب سب سے پہلے دیا۔ فرمایا ما من قبلهم من قرية أهلكناها، ایمان نہیں لائے ان سے پہلے کوئی بھی بستی والے، أهلكناها جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ پہلے بستیاں جو گزری تھی ان کی تم مثالیں پیش کرتے ہو، کیا ان کے سامنے جب وہ معجزات پیش ہوئے تو وہ ایمان لائے؟ نہیں لائے، تو تم بھی نہیں لاؤ گے۔ وہ جب ایمان نہیں لائے تو ہلاک ہوئے؟ ہاں ہوئے، تو تم بھی ہلاک ہوگے۔ جب وہ بطور ضد ایمان نہیں لائے تو افہم یؤمنون، کیا وہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی فرمائشی معجزے کی طلب کرتا ہے تو فرمائشی معجزہ آنے پر جو نہیں مانتا تو استیصالی عذاب آتا ہے، اور اللہ کو وہ استیصالی عذاب منظور نہیں۔ تو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ پیش کرنا یہ تمہارا بہانہ ہے، اور اللہ عالم بذات الصدور ہے، اور سمجھنے کے لیے بہت سارے معجزات موجود ہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آیات اور معجزات ایمان کا سبب نہیں، ایمان تو ایک نور ہے جو دلی اطمینان ہے جس کو نصیب ہو جائے، ورنہ جن کے سامنے فرمائشی معجزات پیش کیے گئے تھے وہ ایمان نہیں لائے، ان میں سے بیشتر ایمان نہیں لائے، اور ایمان لانے والوں نے ان معجزات کو دیکھے بغیر غیب پر فوراً ایمان قبول کیا۔ طریقہ تو یہ رہا ہے الا ان یشاء اللہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ آیت ذرا تفصیلی ہے اور اس میں بحث ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے۔ واہ اللہ